پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا مجھے انصار نے کہا تھا کہ میں آپ کو ان کا یہ پیغام پہنچا دوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنا دیں جو عمر میں حضرت اسامہ سے بڑا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ سن کر ایک دم جھپٹے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی پکڑ کر کہا اے ابن خطاب تیری ماں تجھے غم کرے، یعنی تم مر جاؤ، حضور علیہ السلام نے تو ان کو امیر بنایا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں ان کو امارت سے ہٹا دوں؟ کیوں؟ ان کو امیر بنانے والے آمنہ کی لال ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل کر لوگوں کے پاس آئے، لوگوں نے ان سے پوچھا آپ کیا کر آئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو اپنا سفر شروع کرو، تمہاری مائیں تمہیں گم کریں، آج تو مجھے تمہاری وجہ سے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں کو خوب ہمت دلائی اور ان کو اس طرح رخصت کیا کہ حضرت ابوبکر خود پیدل چل رہے تھے اور حضرت اسامہ سوار تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابوبکر کی سواری کی لگام پکڑ کر چل رہے تھے۔ حضرت اسامہ نے کہا اے خلیفہ رسول، یا تو آپ بھی سوار ہو جائیں یا پھر میں بھی نیچے اتر کر پیدل چلتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم نہ تم اترو گے اور اللہ کی قسم نہ میں سوار ہوں گا، اس میں حرج ہے کہ میں تھوڑی دیر اپنے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود کر لوں، کیونکہ غازی جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ 100 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 700 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رخصت کر کے واپس آنے لگے تو انہوں نے حضرت اسامہ سے کہا اگر آپ مناسب سمجھو تو حضرت عمر کو میری مدد کے لیے یہاں چھوڑ جاؤ۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو مدینہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہ جانے کی اجازت دے دی۔ یہ ہے جو پیار، جو عشق، جو محبت، جس کو کہا جاتا ہے جان ہے عشق مصطفیٰ۔ علامہ ابن کثیر رقم تراز ہے، جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں پناہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمیں کھل کر میدان میں نکل آنا چاہیے اور تبلیغ اسلام کا فریضہ پوری قوت سے انجام دینا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابوبکر ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار جاری رہا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے حجرہ سے نکل کر حرم شریف کے صحن میں اپنے غلاموں کی معیت میں تشریف لے آئے اور تمام مسلمان مسجد کے کونوں میں بکھر گئے اور اپنے اپنے قبیلے میں جا کر نشستیں سنبھال لیں۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ دنیا اسلام کا سب سے پہلا خطیب صدیق اکبر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا۔ کافر صدیق اکبر کے اس خطبے کو سن کر آگ بگولا ہو گئے اور مشتعل ہو کر ابوبکر صدیق اور باقی مسلمانوں پر حلہ بول دیا اور ان کو خوب مارا اور پیٹا۔ ابوبکر پر تو ان کا غصہ بڑا شدید تھا، چنانچہ آپ کو دھکا دے کر زمین پر گرایا، اوپر چڑھ گئے، پاؤں سے لتاڑتے اور ڈنڈوں سے زد و کوب کرتے رہے۔ اتنے میں بدبخت عتبہ بن ربیعہ آ گیا، اس نے اپنے بھاری بھرکم جوتے اتارے اور ان سے آپ کے چہرے پر پے در پہ ضربیں لگانے شروع کر دیے اور آپ کے پیٹھ پر چڑھ کر کودنے لگا۔ آپ کا چہرہ سوج کر پھول گیا، یہاں تک کہ ناک اس سوجن میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ آپ کے قبیلہ بنی تمیم کو معلوم ہوا تو انہوں نے مشرکین کو دھکے دے کر حضرت ابوبکر صدیق سے دور ہٹایا اور آپ کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے گھر لے آئے۔ آپ کی موت میں کسی کو شک نہ تھا۔
پھر بنو تمیم مسجد حرام میں واپس آئے اور اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عتبہ کو ضرور بدلہ لیں گے اور اس کو بتائیں گے کہ ہم ابو بکر صدیق کے قبیلے والے ہیں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے جہاں وہ مدہوش پڑے تھے۔ آپ کے والد ابو قحافہ اور آپ کی قبیلہ والے آپ کو بلاتے تھے لیکن آپ کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ سارا دن غشی طاری رہی۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو آپ کو کچھ ہوش آیا، افاقہ ہوا، اور پہلا جملہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا وہ جملہ؟ کہا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتاؤ میرے آقا میرے ہادی کا کیا حال ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر ان لوگوں نے آپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور ملامت کرنے لگے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے واپس جانے کے لیے اٹھے اور آپ کی والدہ ام الخیر کو کہا خیال رکھنا، انہیں ضرور کچھ کھلانا پلانا۔ جب والدہ اکیلی آپ کے پاس رہ گئیں اور اصرار کرنا شروع کر دیا کہ آپ کچھ بولیں، آپ نے پھر وہی جملہ دہرایا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے پیارے رسول کا کیا حال ہے؟ والدہ نے کہا باخدا مجھے تیرے صاحب کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے کہ ان کا کیا حال ہے۔ آپ نے کہا ماں ام جمیل بنت خطاب کے پاس جاؤ اور حضور علیہ السلام کے بارے میں اس سے دریافت کرو۔ آپ کی والدہ وہاں سے نکل کر ام جمیل کے پاس آئیں۔ اسے کہا ابو بکر تجھ سے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھتا ہے۔ اس نے جواب دیا نہ میں ابو بکر کو جانتی ہوں اور نہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگر تو پسند کرے تو میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ام الخیر نے کہا بہت بہتر۔ چنانچہ ام جمیل ان کے ساتھ ان کے گھر آئی، دیکھا کہ ابو بکر مدہوش پڑے ہیں اور نزع کی حالت میں ہیں۔ ام جمیل آپ کے قریب آ گئی اور رونا چیخنا شروع کر دیا اور کہا بخدا جس قوم نے تیرے ساتھ یہ بہیمانہ سلوک کیا ہے بے شک وہ فاسق و فاجر اور کافر ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور ان سے انتقام لے گا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی وہی سوال کیا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے کہا یہ آپ کی ماں سن رہی ہے۔ آپ نے جواب دیا اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مطمئن ہونے کے بعد ام جمیل نے کہا سالم صحیح، کہ حضور صحیح و سلامت ہیں۔ آپ نے پوچھا حضور علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس خاتون نے بتایا کہ حضور دار ابن ارقم میں ہے۔ اپنے آقا علیہ السلام کی خیریت کی خبر سن کر آپ کے ہوش دکھانے لگ گئے۔ کہا بخدا میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا جب تک اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضری کا شرف حاصل نہ کروں گا۔ گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حضور علیہ السلام کی خیریت کے بارے میں اطمینان حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ان دونوں خاتونوں نے کچھ دیر انتظار کیا یہاں تک کہ لوگوں کی آمد و رفت ختم ہو گئی، سناٹا چھا گیا۔ وہ آپ کو لے کر گھر سے نکلی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیغ لگائے ہوئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق گئے اور دیکھ کر جھک گئے اور ان کو بوسے دینے لگے، اور مسلمان بھی ان پر جھک گئے، اور آپ کی حالت زار کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل رحیم پر بڑی رقت اور گداز طاری ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عالی مرتبت صحابی ہیں کہ جنہوں نے جب ہجرت کی رات مکہ سے مدینہ کی طرف سفر شروع کیا، سفر کرتے کرتے غار ثور کے دہانے پہنچے، تو یہ غار ثور جو ہے یہ اونچی بلندی پر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے قدم مبارک جو ہیں ان میں ورم آ چکی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم ہو،
آپ میرے کندھوں پر تشریف لائیں اور میرے کندھوں پر سوار ہو کر غار ثور تک چلے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اب پیچھے کفار مکہ جو ہیں کھوج لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب کھوجی دیکھ کر کہتا ہے یہاں تک تو 2 آدمیوں کے قدم ہیں، اب یہاں سے 1 آدمی کے قدم ہے، سمجھ نہیں آتی کہ 1 کہاں گیا۔ اب ابو جہل کہتا ہے او کھوجی تجھے پتہ نہیں کہ اس اللہ کے رسول کے ساتھ کون ہے؟ اس کا نام نامی اس میں گرامی ابو بکر صدیق ہے، وہ اصدق الصادقین ہے۔ یقیناً اس نے اپنے کندھوں پر اپنے نبی کو اٹھا لیا ہوگا۔ اور اب حضرت ابو بکر صدیق اٹھا کر جا رہے ہیں غار ثور کی طرف۔ اب غار ثور کے دہانے پہنچ کر سرکار دو عالم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ یہاں آرام فرمائے، میں اندر جا کے غار کی صفائی کرتا ہوں۔ اب نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے غار میں جاتا ہوں، سب سے پہلے میں جاؤں گا، اگر کوئی جانور موذی ایسا ہوا جو نقصان پہنچانے والا ہو تو وہ پہلے مجھے نقصان پہنچائے، میرے آقا کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ نیت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور جا کر آپ نے ساری غار کی صفائی کی اور عرض کیا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ پھر اس غار میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اور پھر اس 3 دن اور 3 راتوں کے دوران اسی غار میں سانپ نے ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جتنے سوراخ تھے اپنی پگڑی مبارک سے سارے سوراخ اپنے کپڑوں سے بند کیے، ایک سوراخ باقی تھا، وہاں قدم رکھا اور وہاں پر سانپ نے وہ 70 سوراخ کیے ہوئے تھے۔ اب سانپ اس ایڑی کو دیکھتا ہے، پہلے ٹکر مارتا ہے، پھر زبان لگاتا ہے تاکہ یہ ایڑی ہٹ جائے تو میں آگے جاؤں۔ لیکن ابوبکر صدیق نے کہا تو جانتا نہیں یہ ابوبکر صدیق کی ایڑی ہے، تو جتنا مرضی موذی ہو جا لیکن میں اپنا قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ سانپ نے ڈس لیا، پھر بھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کیا کہ اپنا پاؤں ہٹا لے، نہیں بلکہ آپ نے قدم نہ ہٹایا کہیں میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہیں ابوبکر صدیق۔ انشاءاللہ اسی طرح اگلے سلسلے میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے عشق کی باتیں مختصر سے وقت میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اس سے ہمارے دل قلوب و ذہان کو سکون ملے گا، اس سے ہماری محبت کو اور زیادہ تقویت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔